السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال کے تعلق سے مسلسل آپ کی خدمت میں دروس پیش کیے جا رہے ہیں، اور آج ہم نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے دوسری چیز کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے دوسری چیز ہے اسلام کے مقابلے میں کسی دین یا تہذیب کو پسند کرنا۔ اسلام کے مقابلے میں کسی دین یا کسی تہذیب کو پسند کرنا، یا پھر اسلام کی کسی تعلیم کو ناپسند کرنا اور پھر اس کا مذاق اڑانا، یہ نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہمارا پسندیدہ دین ہونا چاہیے، اسلام کی تعلیمات ہمارے لیے پسند ہونا چاہیے، اسلام کی جتنی ساری چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو پسند کرنا، اس کی خوبیوں کو ماننا، اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم ناپسند کرتے ہیں اسلام کو، اسلام کی تعلیمات کو، اس کی خوبیوں کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نیکیاں ضائع ہونے والی ہیں یا ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب اسلام کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پیارا دین اسلام ہے۔ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب کو ماننے والے موجود ہیں، جیسے یہودیت موجود ہے، عیسائیت موجود ہے، اور بھی بہت سارے ادیان موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ادیان کا رد کیا اور فرمایا مجھے جو دین پسند ہے وہ دین اسلام ہے۔ جب اللہ کے لیے دین اسلام پسند ہے تو ہمارا بھی دین اسلام ہی ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یعنی اگر کوئی شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین پر اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ نے فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کے اس دین کو اللہ تبارک و تعالی ہرگز قبول نہیں فرمائے گا۔ یعنی دین اسلام سے ہٹ کر کوئی اور دین ہماری پسند نہیں ہونی چاہیے۔ ہم ایک مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ہم نے اقرار کیا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ دین اسلام کو ہم پسند کریں، دین اسلام کی تعلیمات کو ہم پسند کریں، دین اسلام کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزاریں، اور جو تہذیب ہے، جو تعلیمات ہے، اور جن جن چیزوں کو ماننے اور عمل کرنے کے لیے ہم کو حکم دیا ہے اس پر چلتے رہیں۔ لیکن اگر ہم نے ایسا نہیں کیا
وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں ان کا بڑا نام ہو، دنیا میں ان کے بڑے چرچے ہوں، ان کی تہذیب کو لے کر لوگ نام لے کر کے پکارتے ہوں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو شخص دین اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیتا ہے، دین اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا یا پسند نہیں کرتا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دین مکمل ہو چکا ہے، دین کی تعلیمات مکمل ہو چکی ہیں، شریعت مکمل ہو چکی ہے، اب اس کے اندر کمی اور زیادتی کرنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے۔ جو دین جتنا ہے اسی پر ہماری زندگی گزرنی چاہیے، کمی اور بیشی کرنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے۔ جیسے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کا اتمام تم پر کیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام پر میں راضی ہو چکا ہوں۔ تو معلوم کیا ہوا، دین اسلام سے ہٹ کر ہم کسی دین کو پسند نہیں کر سکتے۔ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر راضی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دین اسلام کو چھوڑ کر اگر ہم کسی اور دین کو قبول کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ دین اسلام کو اگر ہم پسند کرتے ہیں، ہماری نیکیاں محفوظ ہیں، لیکن دین اسلام میں ہم ہیں، کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، لیکن اسلام کی تعلیمات ہم کو پسند نہیں آ رہی ہیں، اسلام کی تہذیب ہم کو پسند نہیں آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری نیکیاں اکارت ہو رہی ہیں، ضائع ہو رہی ہیں۔ جتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، کیا ہے، اتنا ہی ہم کو کرنا ہے۔ اگر ہم نہیں کرتے ہیں، اپنے طرف سے کوئی چیز کرتے ہیں، اپنے طرف سے دین کے اندر ایڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آئیے سنن دارمی کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا نسخہ لے کر تلاوت کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کا نسخہ لے کر کے تلاوت کر رہے تھے۔ یہ تورات وہی آسمانی کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا، آسمانی کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تورات کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جان لیتے ہیں اور بھانپ لیتے ہیں کہ عمر بن خطاب کا آپ کے سامنے تورات کی تلاوت کرنا ناپسند ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگتے ہیں، اے عمر، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے؟ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً یہ کہنے لگتے ہیں، اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے، غضب سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگتے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پر میں راضی ہوں، وبالاسلام دینا، میرا دین تو اسلام ہے، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے نبی ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو دیکھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر فوراً عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل ولو کان حیا وادرک نبوتی لاتبعنی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس رب کی قسم ہے جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ آ جائیں، فاتبعتموہ، اور تم میری اتباع کرنا چھوڑ کر موسیٰ کی اتباع اور پیروی کرنے لگ جاؤ، وَتَرَكْتُمُونِي، اور میری اتباع کرنا چھوڑ دو، لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر کے کہا کہ آج موسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کرو گے اور موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَلَوْ كَانَ حَيًّا، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي، اور میری نبوت کو پالے تھے، وَلَتَّبَعْنِي، تو وہ میری اتباع کرتے، میری پیروی کرتے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ میرے سامنے جو مجھ پر کتاب قرآن اتاری گئی ہے اس کو تم چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میرے سامنے پڑھو۔ جب موسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب پڑھنا، تلاوت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا، سوچیے اور غور کیجئے آج ہم کیا کر رہے ہیں، کن کن کی کتابوں کو پڑھ رہے ہیں، کن کن کی تعلیمات کو ہم اپنی زندگی کا جو ہے شیوا ہم نے بنایا ہوا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جن چیزوں کو نازل کیا ہے اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتلائی ہیں، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری نیکیاں محفوظ رہ جائیں گی اور اس طرح ہم ہر قسم کی برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، اسلام کے مقابلے میں کسی دین یا تہذیب کو پسند کرنا گویا کہ اپنے اعمال کو ضائع کر لینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی کسی تعلیم کو ناپسند کرنا اور مذاق اڑانا یہ بھی نیکیوں کو برباد کر لینے کے برابر ہے۔ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہم اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے کبھی کبھی ہم کو دقت ہوتی ہے، کبھی پریشانی ہوتی ہے، کوئی چیز ہم قبول کرتے ہیں، کبھی قبول نہیں کرتے، کبھی کوئی چیز ہم پسند کرتے ہیں، کسی چیز کو پسند نہیں کرتے۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے، ہمیں کوئی چیز پسند آئے نہ آئے، ہم کو کسی بھی حالت میں ماننا ہے، قبول کرنا ہے، شریعت کی تعلیمات پر اپنی زندگی ہم کو گزارنا ہے۔ لیکن اگر ہم کسی چیز کو پسند بھی نہیں کرتے ہیں یا اسلام کی کوئی خوبی ہمیں پسند نہیں آتی ہے، بلکہ ہم بیٹھتے ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، تو آئیے ان کے بارے میں کیا وعید ہے